ایک خوبصورت جنگل میں جہاں پھول مسکراتے تھے اور مکھیاں محنت کرتی تھیں، وہاں رہتی تھی ایک بہت ہی سست مکھی۔ جب سب کام کرتے وہ صرف آرام کرتی۔ لیکن کیا ہوتا ہے جب سستی عادت بن جائے؟ کیا وہ مشکل وقت کا سامنا کر پائے گی یا پھر اسے ملے گا ایک ایسا سبق جو اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دے گا؟ آج کی کہانی ہے لیزی بنو بی اینڈ سویٹ لیسن۔ چلیے دیکھتے ہیں آخر اس سست مکھی کا کیا انجام ہوتا ہے۔ ایک ہرا بھرا جنگل تھا جہاں رنگ برنگے پھول کھلتے تھے اور وہاں ایک پیارا سا مدھو مکھی کا چھتا تھا۔ اس گھر میں مدھو مکھیوں کی ایک محنتی ٹیم رہتی تھی۔ سب صبح جلدی اٹھتیں، پھولوں سے نیکٹر اکٹھا کرتیں اور مل کر میٹھا شہد بناتیں۔ لیکن ان سب میں ایک مدھو مکھی تھی، بانو۔ بانو بہت آلسی تھی۔ جب سب کام کرتی وہ کہتی میں بعد میں کر لوں گی، اور کسی پھول پر بیٹھ کر سو جاتی یا ہوا کا مزہ لیتی۔ چلو جلدی کام کرو، ہمیں شہد جمع کرنا ہے۔ میں بعد میں کر لوں گی، ابھی تھوڑا آرام کرتی ہوں۔ کتنا مزہ آ رہا ہے کام بعد میں۔ ایک دن رانی مدھو مکھی نے کہا، سردی اور بارش آنے والی ہے، ہمیں زیادہ شہد جمع کرنا ہوگا۔ سب مدھو مکھیاں اور بھی زیادہ محنت کرنے لگی، لیکن بانو نے پھر بھی کام کو نظر انداز کیا۔ جلدی کام کرو، بارش آنے والی ہے، ہمیں زیادہ شہد جمع کرنا ہوگا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ بانو مدد کرو۔ تم لوگ کام کرو، میں بعد میں آتی ہوں۔ کچھ دنوں بعد اچانک تیز آندھی اور بارش شروع ہو گئی۔ آسمان اندھیرا ہو گیا، پھول ٹوٹ گئے اور باہر جانا مشکل ہو گیا۔ ساری مدھو مکھیاں اپنے گھر میں سرکشت تھیں کیونکہ انہوں نے پہلے ہی بہت سارا شہد جمع کر لیا تھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ اتنی تیز بارش! بانو گھبرا گئی۔ اس کے پاس نہ کھانا تھا نہ کوئی جگہ۔ ٹھنڈی ہوا میں کانپتی ہوئی وہ رو پڑی، مجھے بچاؤ، مجھے اندر آنے دو۔ میں نے کام کیوں نہیں کیا؟ اب میں کیا کروں گی؟ مجھے اندر آنے دو، مجھے مدد چاہیے۔ بیچاری بنو، اسے اندر لاؤ۔ محنتی مدھو مکھیوں نے اسے اندر بلا لیا۔ انہوں نے اسے تھوڑا شہد دیا اور پیار سے سمجھایا، بانو، اگر تم پہلے محنت کرتی تو آج تمہیں اتنی تکلیف نہ ہوتی۔ بانو کو اپنی غلطی کا گہرا احساس ہوا۔ اس نے شرمندہ ہو کر کہا، مجھے معاف کر دو، اب میں بھی تم سب کے ساتھ محنت کروں گی۔ یہ لو شہد، تم ٹھنڈی ہو گئی ہو۔ شکریہ، تم سب کتنے اچھے ہو۔ اگر تم پہلے محنت کرتی تو آج مشکل نہ ہوتی۔ مجھے معاف کر دو، اب میں بھی محنت کروں گی۔ اگلے دن سے بانو سب سے پہلے اٹھتی۔ وہ پھولوں سے نیکٹر اکٹھا کرتی، دوسروں کی مدد کرتی اور کبھی آلس نہیں کرتی۔ دھیرے دھیرے وہ بھی ٹیم کی سب سے محنتی مدھو مکھی بن گئی۔ اب جب بھی کوئی نئی مدھو مکھی آلس کرتی، بانو مسکرا کر کہتی، محنت مشکل لگتی ہے لیکن اس کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ نیتک شکشا، جو آج محنت کرتا ہے وہ کل مشکل سمے سے بچ جاتا ہے۔ محنت کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو بچوں، اس کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا کہ آلس کرنا آسان لگتا ہے لیکن مشکل سمے میں ہمیں پریشان کر سکتا ہے۔ اگر ہم محنت کریں اور سمے پر کام پورا کریں تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ بانو کی طرح اگر ہم محنت اور ایمانداری سے کام کریں تو ہم ہمیشہ اپنے دوستوں اور پریوار کی مدد کر سکتے ہیں اور خود بھی خوش رہیں گے۔ یاد رکھو، محنت کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ تو اگلی بار جب بھی آپ کو آلس آئے، سوچو بانو کی کہانی اور محنت کرنے کی کوشش کرو۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سپورٹ کریں تاکہ ہم اور مزیدار اور سیکھنے والی کہانیاں لاتے رہیں۔